بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فالاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير طارة ويختلف باختلاف الأمم والأعصار ويتعدد تارة وينتهي أخرى، والمسمى لا يكون كذلك. وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. امام بیضاوی اسم کے سلسلے میں ایک ایسی بحث کر رہے ہیں جو بہت پیچیدہ اور مشکل ہے. جیسا کہ گزشتہ کل بیان کیا گیا کہ اشاعرہ اسم اور مسمى میں اتحاد کے قائل ہے کہ اسم اور مسمى دونوں ایک ہیں. معتزلہ اسم اور مسمى میں مغایرت کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں اسم الگ چیز ہے اور مسمى الگ چیز ہے. اب اس سلسلے میں امام بیضاوی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بحث ہے جس میں دونوں فریق کے پاس دلائل کچھ ایسے ہیں کہ ہم اس پر مطلق طور پر کسی ایک کی جانبداری اور طرفداری نہیں کر سکتے. لہذا وہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں کہ اسم بول کر کبھی مسمى مراد ہوتا ہے اور اسم بول کر کبھی مسمى مراد نہیں ہوتا. اس سلسلے میں جیسا کہ گزشتہ کل کی مثال کے ذریعے سے بیان کیا گیا کہ 3 مثالیں ہم جس کو سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک ہے کتب زید، کتب زید، رأیت زیدا. کتب زید کہا تو ساری دنیا کہے گی کہ لکھا کس نے لکھا؟ زید نے، یعنی ذات زید نے. تو زید بول کر اسم بول کر ذات زید مراد ہوئی، یعنی مسمى مراد ہوا. تو مغایرت نہیں ہوئی بلکہ کیا ہوا؟ اتحاد ہوا نا، یعنی عین ذات مراد کیا گیا. کتب زید، اکل خالد، ذهب محمود. ان سب مثالوں میں جہاں پر ذات اس کام کو انجام دے رہی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں، تو وہاں پر لا محالہ آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ اسم بول کر ذات مسمى عین مسمى مراد، اسم بول کر عین مسمى مراد. اب کہیں پر آپ نے اسی کو مجہول پڑھ دیا کتب زید، تو لا محالہ آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ غیر مسمى، یعنی اسم کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ اس کا نام مراد ہے. کتب زید لکھا گیا، یعنی زید کا نام لکھا گیا. کیا لکھا گیا؟ زید نہیں لکھا گیا بلکہ اس کا نام لکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ زید کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لکھی جا سکے. زید کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کیا کی جا سکے. تو لا محالہ آپ کو کیا مراد دینا پڑے گا کہ اسم بول کر ذات مراد نہیں ہے بلکہ اسم بول کر اسم مراد، اسم بول کر اسم مراد. رأیت زیدا، تو اب یہاں پر کیا ہے؟ تو دونوں قسم کے لوگ جو ہوشیار ہوں گے وہ کہیں گے بھیا ذات زید کو دیکھا، اور جو کچھ بیوقوف قسم کے ہوں گے وہ بولیں گے رأیت زیدا لکھا ہوا زید دیکھا. دونوں مراد ہو سکتا ہے. ارے دونوں کیا ہو سکتا ہے؟ مراد ہو سکتا ہے. تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ یہ بحث ایک پیچیدہ بحث ہے، جبکہ اس بحث میں کوئی بہت زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں. لیکن معتزلہ نے چونکہ اس بحث کو بہت زیادہ اچھالا ہے اور اس بحث کو اپنے ایک عقیدے کا محور قرار دیا، اور وہ کیا کہ اسم بول کر آپ کو عین مسمى مراد نہیں لینا ہے، غیر مسمى مراد لینا ہے. معتزلہ کہتے ہیں کیوں؟ اگر عین مسمى مراد لیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر نام کے ساتھ الگ الگ ذات ماننی پڑے گی.
لہذا اس بنا پر اس بحث کو یہاں پر چھیڑا ہے مصنف نے. اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ مصنف خود اس کا جواب دیں گے. اب مصنف فرماتے ہیں فالاسم ان اريد به اللفظ، بس اسم اگر اس سے لفظ اسم مراد ہو فغیر المسمى، تو اس صورت میں غیر مسمى مراد ہوگا. اسم سے اگر لفظ مراد ہو تو وہ غیر مسمى ہوگا. یعنی اسم بول کر اگر آپ نے لفظ اسم مانا، اسم بول کر لفظ اسم مانا، ذات اسم نہیں بلکہ لفظ اسم مانا، تو اس صورت میں تو بہرحال یہ کہنا پڑے گا فغیر المسمى، کہ اسم یہ غیر مسمى. یعنی ایک ہے زید کا نام اور ایک ہے زید کی ذات. زید کا نام زا یا دال سے بنا ہے اور زید کی ذات دو آنکھ، ایک سر، دو ہاتھ، دو پاؤں، ان سب سے مل کر بنی ہے، تو الگ الگ ہو گئے نا دونوں. تو فرما رہے ہیں فغیر المسمى، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ اگر اسم بول کر آپ نے اسم مراد لیا، لفظ اسم مراد لیا، اسم بول کر اگر آپ نے لفظ اسم، تو دو الگ الگ چیز ہے. زید الگ چیز ہے اور ذات زید کیا ہے؟ الگ چیز ہے. لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير طاقة، اس لیے کہ اسم متألف من أصوات مقطعة غير طاقة، متفرق اصوات سے، آوازوں سے، ایسی متفرق آوازیں جو ایک دوسرے سے جدا ہو، ملی ہوئی نہ ہو، مل کر بنتا ہے. اس لیے کہ اسم ایسے متفرق اصوات اور آوازوں سے مل کر بنتا ہے جو ایک دوسرے کے اندر مجتمع نہ ہو. یہ کارتین ایک دوسرے کے اندر میں مجتمع نہ ہو. اچھا مصنف کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اسم بول کر اگر اسم مراد لیا جائے، اسم بول کر اگر اسم مراد لیا جائے تو اسم بول کر اسم، یہ اسم جو ہوتا ہے لفظ اسم، اسم بول کر لفظ اسم، تو لفظ اسم تو نام ہے الفاظ کے مجموعے کا. کس کا نام ہے؟ جیسے آپ نے کہا خالد، کیا کہا آپ نے؟ کیا مطلب؟ خا، الف، لام اور دال، ان چار مختلف غیر مجتمع مخارج کے حروف سے جمع ہو کر خالد بنا. ارے سمجھ نہیں پا؟ اللہ، تو اللہ کیا ہوا؟ الف، لام اور ہا، ان چار مختلف ایسے الفاظ، ایسے حروف اور مخارج سے مل کر بنا جو ایک دوسرے سے الگ ہے. اس طریقے میں سب الگ الگ ہے نا. لام اگرچہ ڈبل ہے مگر اس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے تو اس کو غیر قارہ ہی کہیں گے. تو فرما رہے ہیں کہ اصل میں اصوات مقطعات غیر قارۃ، دو چیزیں مصنف نے ذکر کی کہ ایک تو اصوات کا متقطع ہونا اور دوسرا غیر قارہ ہونا. کہ اسم جو حروف سے مل کر بنتا ہے تو وہ حروف کا جو مجموعہ ہے وہ ہر حرف الگ الگ ادا کیا جاتا ہے. حرف کو ایک دوسرے کے اندر میں ضم کر کر نہیں پڑھا جاتا. اگر پڑھا بھی جائے جیسے مشدد تب بھی وہ دو ادا ہوتے ہیں، ایک ادا نہیں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں غیر قارتی. کیا کہتے ہیں؟ غیر، کہ متعدد حروف کو جمع کیا تب جا کر وہ ایک اسم بنا. تو کہا یہ تو اسم ہوا. ظاہر سی بات ہے اگر اسم سے آپ لفظ اسم مراد لیں تو وہ اصوات مختلفہ کے مجموعے کا نام ہے، جس کو ہم آسان الفاظ میں کہیں گے اصوات مختلفہ کے مجموعے کا نام ہے. کہ مختلف اصوات مل گئے تو اسم کیا ہو جاتا ہے؟ بن جاتا ہے. وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ وَالْأَعْصَارِ، اور یہ امتوں اور زمانوں کے
اختلاف سے مختلف ہوتا رہتا ہے وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً وَيَتَّخِذُ أُخْرَى، اور کبھی یہ متعدد ہوتا ہے اور کبھی یہ متعدد نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جیسے اللہ کی ذات، اللہ پر اس لفظ اللہ کا اطلاق کیا جاتا ہے، یہ عربی زبان میں ہم کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر زبان میں اللہ کے اوپر اللہ ہی کا اطلاق۔ اب سریانی زبان میں اللہ کو لاہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لاہ۔ عبرانی زبان میں کچھ اور کہا جاتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پر لفظ اللہ کا اطلاق ہمیشہ ایک نہیں رہا، بلکہ اللہ کی ذات کے لیے عربوں نے اللہ کو منتخب کیا اور سریانی والوں نے لاہ کو منتخب کیا، کسی اور نے کوئی اور منتخب کیا، تو زمانوں کے بدلنے سے اس میں اللہ اور لفظ اللہ میں تغیر اور تبدل ہوتا، اس کو کہتے ہیں وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ وَالْأَعْصَارِ۔ اب انگریزی والے اللہ پر دو لفظ بولتے ہیں، ایک گاڈ کا لفظ بولتے ہیں اور دوسرا لارڈ کا لفظ بولتے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ پر گاڈ کا اطلاق صحیح نہیں، اس لیے کہ گاڈ کا اطلاق ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ہندی کے اندر میں بھگوان۔ ہمارے ہندی میں کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے معبود کو گاڈ کہا جاتا ہے، اور لارڈ کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو۔ جیسے ہندو لوگوں کے یہاں پر بھی ایک ہوتا ہے بھگوان اور ایک ہوتا ہے ایشور۔ تو چھوٹے چھوٹے بھگوانوں کو، چھوٹے چھوٹے معبودوں کو یہ بھگوان کہتے ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو ایشور کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایشور۔ تو یہ مستقل ایک بات کہ کیا اللہ پر ایشور کا لفظ بول سکتے ہیں یا نہیں، کیا اللہ کو گاڈ بول سکتے ہیں یا نہیں۔ عام طور پر جو ماہرین لسانیات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ پر ایشور کا لفظ اور گاڈ اور لارڈ کا لفظ یہ درست نہیں ہے، اللہ کے لیے اللہ ہی بولنا چاہیے۔ کیوں؟ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل میں ایک ہے اللہ رب العزت کا وہ تصور جو لفظ اللہ بولنے سے انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور ایک ہے گاڈ اور ایشور کا تصور جو ان الفاظ کے بولنے سے متکلم یا مخاطب کے ذہن میں آتا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں کیا ہے؟ بڑا فرق ہے۔ اب اگر ایشور بولے تو ان کے یہاں پر ایشور کا تصور کیا ہے کہ ایشور وہ جو سب بھگوان یعنی سب معبودوں میں سب سے بڑا، مگر آگے اختلاف ہو جاتا ہے ہمارے سے ان کا کہ وہ ہے جو عرش پر آرام کر رہا ہے، دنیا کے نظام کو چھوٹے چھوٹے بھگوانوں کے حوالے اس نے کر دیا ہے، اور اس کو اب دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، جبکہ ہمارے یہاں پر یہ چیز نہیں ہے۔ ہم جب اللہ بولتے ہیں تو المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن الرذائل، کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام صفات کمال کو جامع۔ اگر اللہ کو عرش پر آرام کرتا ہوا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ تو تعطل لازم ہے، تو پھر المنزه عن جميع الرذائل کہاں باقی رہا؟ لہذا اس بنا پر کہا ایشور بول کر وہ جو مراد لیتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہمارے یہاں تصور نہیں، اس لیے ہمیں اللہ ہی بولنا چاہیے۔ گاڈ اور لارڈ کے سلسلے میں بھی کہ گاڈ جب بولا جاتا ہے تو گاڈ بول کر ان کے یہاں پر چھوٹے چھوٹے معبود مراد ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے اوپر بھگوان نہیں بولا جاتا ہے بلکہ ایشور کے بولے جانے سے بھی انکار کر دیا گیا۔ ایسے ہی اللہ پر گاڈ کا لفظ بھی نہیں جچتا ہے، اس لیے کہ وہ
حق اور باطل، صحیح یا غلط، ہر قسم کے معبود پر گاڈ کا اطلاق ہوتا ہے. جبکہ ایک ہے الہ اور ایک ہے اللہ، دو الگ الگ چیزیں ہیں. الہ کا اطلاق ترجمہ گاڈ سے ہو سکتا ہے کہ الہ کا ہے تو معبود باطل اور غیر باطل، حق، سب ہی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو گاڈ کا ترجمہ وہ تو صحیح ہے، مگر اللہ کو گاڈ کہنا یہ صحیح ہے. تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے لیے انگریزی میں کون سا لفظ کہے، تو وہ کہتے ہیں لارڈ. لیکن کہا کہ یہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نصرانیت اور یہودیت سے متاثر ہو کر آیا ہے، اور ان کے یہاں پر بھی یہی تصور ہے کہ اللہ عرش پر العیاذ باللہ آرام کر رہا ہے. تو کہا اس لیے ان الفاظ کا استعمال کرنے کے بجائے سیدھا سیدھا اللہ کا استعمال کریں. اب سوال پیدا ہو کہ مخاطب کو سمجھ میں نہ نہیں، اللہ کا لفظ اتنا عام ہو چکا ہے کہ مخاطب کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہے. اب اس کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ سوال کرے. جب وہ سوال کرے تو ہم اللہ کی تعبیر اس کے سامنے پیش کریں. المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن الرذائل. تو پھر اللہ کا جو تصور ہم دینا چاہتے ہیں وہ مخاطب کو دے سکتے ہیں، ورنہ مخاطب کو وہ تصور دینا مشکل ہوگا. اگر ہم انہی کے الفاظ کو جو استعمال کرتے ہیں انہی اصطلاحات کو استعمال کریں تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. بہرحال یہاں پر یہ بات یہ بیان کی جائے کہ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ وَالْأَعْصَارِ، کہ زمانوں کے بدلنے سے، کہ سریانی والے اللہ کے اوپر لاہ کا اطلاق کرتے ہیں، عربی والے اللہ کا. لہذا اس بنا پر لفظ اللہ کو زمانے میں اور مختلف جگہوں پر اس میں تغییر اور تبدیلی ہوتی ہے. وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً، کبھی اللہ کے اوپر ایک سے زیادہ الفاظ بولے جاتے ہیں، اسماء بولے جاتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا أَيَّمَّا تَدْعُوا. تو اب بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اللہ کو رحمان بھی کہتے ہیں، اللہ کو رب بھی کہتے ہیں، اسے رحیم بھی کہتے ہیں. 99 سے زیادہ اس کے وہ اسماء ہے جو مأثورہ ہے، جو احادیث مبارکہ اور کتاب اللہ کے اندر میں کیا ہے، مذکور ہے. تو فرماتے ہیں وَيَتَعَدَّدُ وَيَتَّحِدُ أُخْرَى، اور کبھی متحد بھی ہوتے ہیں اور کبھی کیا ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کبھی اس کے متحد ہونے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے. مان لیا جائے کہ ایک اللہ، وہی صرف اللہ پر بولا جا رہا ہے. تو اس لیے مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسم بول کر بسم اللہ میں اسم بول کر لفظ اسم مراد لینا یہ متعذر ہے. لفظ اسم مراد لینا یہ کیا ہے، متعذر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی اللہ نام کا جو کلمہ ہے اس سے، تو وہ مقصود نہیں، بلکہ مقصود اللہ کے نام سے شروع کرنے کا اللہ کی بابرکت ذات سے شروع کر رہا ہوں. اللہ کی بابرکت ذات سے. تو اس سے فرما رہے ہیں والمسمى لا يكون كذلك، اور مسمى ایسا نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ کہ مسمى یعنی اللہ کی ذات تو ایک ہی ہے. اب کسی نے لاہ کا، کسی نے اللہ کہا، کسی نے کچھ اور کہا تو وہ الگ الگ ہو گیا، لیکن اللہ کی ذات میں کوئی تغیر نہیں. انه لا يتغیر ولا يتبدل، اس لیے کہ انه قدیم، وہ قدیم ہے، اس کے علاوہ سب کچھ حادث ہے. ارے بھائی اللہ کی ذات کیا ہے؟ قدیم ہے. یعنی قدیم اور حادث میں ہی فرق ہے کہ قدیم اس کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا تغیر واقع نہ ہو، اور حادث اس کو کہتے ہیں جس میں تغیر جو قابل تغیر ہو. اللہ کی ذات قدیم ہے اور اس کے علاوہ سب کے سب کیا ہے؟ حادث ہے. لہذا فرما رہے ہیں والمسمى لا يكون كذلك، اور مسمى یہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی زمانے کے بدلنے سے بدلتا نہیں ہے. تو یہ تو بات ہو گئی ہے کہ بھائی اسم بول کر لفظ اسم مراد لینا یہاں پر سمجھ میں آتا نہیں. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ،
تو پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر اسم بول کر کیا مراد لیا؟ کہ اسم بول کر ذات اور مسمى مراد لیا. تو فرماتے ہیں وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ، اور اگر اس سے ذات الشَّيْء ذات کو مراد لیا فَهُوَ الْمُسَمَّى، تو وہ مسمى ہے. بھائی ذات مسمى ہے نا، اللہ کا ایک ہے کلمہ اور ایک ہے اللہ کی ذات. تو اگر اسم بول کر آپ نے کہا کہ بھئی یہاں پر اسم کو ویسے ہی لایا گیا ہے، اصل مقصود اللہ کی ذات ہے، لیکنہ لم یشتہر بہذا المعنی، لیکن وہ اس معنی کے ساتھ مشہور نہیں ہے. اصل میں مصنف یہ کہہ کر اشاعرہ پر رد کر رہے ہیں، اس پر رد کر رہے ہیں. اب اس سلسلے میں حضرات شارحین بھی پریشان ہیں کہ آخر مصنف مسلک اعتزال کی طرف میدان رکھ رہے ہیں، کیونکہ اشاعرہ پر چوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتزال کو ماننا. تو بعض شارحین نے تو اٹھا کر یہ لکھ دیا کہ اصل میں انہوں نے جاراللہ زمخشری سے بہت سارے مباحث کو لیا ہے، تو کہیں کہیں یہ جاراللہ زمخشری سے متاثر ہو گئے. ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر امام بیضاوی اعتزال سے تھوڑا سا متاثر ہوئے. عام طور پر تو یہ اعتزال پر زوردار رد کرتے ہیں. البتہ یہاں پر میرا یہ ماننا ہے کہ امام بیضاوی اعتزال سے متاثر ہے، اس لیے کہ یہ بحث ٹیڑھی ہے. یہ بحث کیسی ہے؟ اس میں صرف امام بیضاوی ہی کا یہ ماننا نہیں ہے، بلکہ امام رازی، امام قبری، امام قرطبی، ان حضرات کا کہنا بھی یہ ہے کہ اسم بول کر ذات مراد، اسم بول کر اسم مراد نہیں ہے. تو جتنے بھی متکلمین اور فلسفی بلکہ روایت کی روشنی میں جن لوگوں نے تفسیر کی ہے، ان کا بھی رجحان اس مسلک میں یہی ہے. امام بیضاوی تو ایک اچھا کام یہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس جگہ پر گویا کے اشاعرہ سے تھوڑی سی غلطی اور چوک ہوئی ہے، اور اشاعرہ نے جو بات بیان کی ہے کہ اسم بول کر اتحاد ہوتا ہے اور ذات ہی ہمیشہ مراد ہوتی ہے، تو ان کا قاعدہ بہت ساری جگہوں پر ٹوٹ جاتا ہے. لہذا اس بنا پر بیچ کی راہ یہ ہے کہ کہیں پر اسم بول کر ذات مراد ہوتی ہے اور کہیں اسم بول کر لفظ اور اسم مراد ہوتا ہے. تو دونوں کے بیچ کی راہ نکال دی جاوے تو مسئلہ ہی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس بات کو منسوخ کیا جاتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ اسم اور مسمہ کی بحث میں پڑھنا ہی ہے. ہم اس بحث میں پڑھ کر آدمی الجھتا ہے، کہا اس بحث میں پڑھنا مکروہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ کتنی بھیجا ہماری خام بتا زبردستی کرنا ہے اور اخیر میں حاصل اس کا کچھ ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے تو اسم اور مسمہ کی بحث میں تعارض کرنے سے منع کیا ہے، مکروہ قرار دیا کہ بھئی یہ بحث چھیڑنا ہی نہیں، اس کو چھوڑ دینا اور آگے چلے جانا. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ فهو المسمى وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. مصنف کہتے ہیں کہ اگر ذات ذہن ہی مراد دی جاوے، اتحاد مانا جاوے اور اسم اور مسمى دونوں کو ایک ہی مان لیا جاوے، تو اس لفظ کے ساتھ، اس مراد کے ساتھ مشہور نہیں ہے. اب گویا کہ اشاعرہ پر رد کیا اور مصنف نے ایک طرح سے اس بات کا اعتراف کرنے کی کوشش کی کہ اسم غیر مسمى ہوتا ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم الگ ہے اور مسمى الگ ہے.
تو ظاہر سی بات ہے اشاعرہ کے دلائل کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اشاعرہ بھی بہرحال ایسے ہی تو ہے نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا اس کا مطلب، اشاعرہ کے پاس مضبوط دلائل بھی پائے جاتے ہیں کچھ۔ اب مصنف اس کا جواب دے رہے وَقَوْلُهُ تَعَالَى تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْمُرَادُ بِهِ اللَّفْظُ لأنه كما يجب تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرقص وسوء الأدب أو الاسم ففيه مقحم كما في قول الشاعر إلى الحول ثم السلام عليكما۔ اب مصنف بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اشاعرہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی متعدد آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک وسبح اسم ربک، تو آپ اس سے کیا ترجمہ کریں گے؟ تبارک بابرکت ہے اللہ تیرا رب، وہ ایسا نہیں کہتے ہیں بابرکت ہے تیرے رب کا نام، سمجھ میری بات؟ تو کہا یہ اسم آیا ہے، پھر بھی ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ کہ بابرکت ہونے اور منزہ ہونے کے بارے میں اللہ کی ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کے نام کے بارے میں نہیں کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ اشاعرہ اگرچہ اشاعرہ کی طرف رجحان ہمارے جمہور کا نہیں ہے، مگر اشاعرہ نے جو بات کہی ہے وہ بھی مضبوط ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اشاعرہ ایسے ہی آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے، انہوں نے دلائل پیش کیے۔ کہاں اب یہاں کیا کہیں گے؟ تبارک اسم ربک، تیرا رب بابرکت یعنی ذات کو کہا برا گئے، وسبح اسم ربک اور تیرے پروردگار کی تسبیح اور تنزیہ، تو اللہ کی ذات مراد ہوئی نا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مصنف نے کہا کہ مسئلہ تو ہوا، لیکن مصنف نے بہت اچھے انداز میں اس مسئلے سے نکلنے کی کوشش کی۔ کہا المراد به اللفظ، المراد به، کہا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ذاتی مراد لے؟ کہا لفظ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ کہا کیوں؟ لأنه كما يجب تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرقص وسوء الأدب، اس لیے کہ جیسے اللہ کی ذات کو ہر قسم کے نقائص سے پاک ماننا واجب اور ضروری ہے، ایسے ہی ان الفاظ کو بھی جو اللہ کے لیے موضوع ہو ہر قسم کی سوء ادبی اور رقص اور فحش سے دور رکھنا ضروری ہے۔ مصنف کیا کہتے ہیں کہ ارے بھیا بات کو ذرا سمجھا کر، تیرے کو کچھ سمجھتا ہے یا نہیں؟ کہا یہ ایسی کیسی بات کرتا ہے؟ کہا یہاں پر اگر لفظ بھی مراد لے لیا تو کوئی حرج نہیں ہوگا، کیوں کہ جیسے اللہ کی ذات منزہ ہے ایسے ہی اس کے لیے وضع کیے گئے اسماء بھی منزہ ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسا اسم اور ایسا کلمہ یا ایسا لفظ جو سوء ادب پر یا غلط نقص پر دلالت کرتا ہو اس کا اطلاق اللہ پر کیا جا سکتا ہے؟ ارے بھائی کیا جا سکتا ہے؟ تو کہا کہ اگر اسم بول کر اسم بھی مراد لیا یہاں پر تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، بلکہ امام بیضاوی یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک طرح سے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا نام بابرکت، اس کا نام پاک اور صاف ہے، تو اس سے یہ بات کو بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی کہ جب اس کا نام بابرکت اور پاک ہے تو اس کی ذات کتنی بابرکت اور پاک ہوگی۔ آگے اس سے تو اور بھی اچھی طریقے سے بات کیا ہوتی ہے ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال امام بیضاوی ہے نا،
ایسے اتنے آسانی کے ساتھ تو جائیں گے نہیں وہ. اس لیے امام بیضاوی نے کہا کہ بھئی نام بھی مراد لے لیا تو بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات بھی منزہ ہے اور اس کے اسماء بھی منزہ ہے. لہذا نام مراد لینے سے بھی کسی قسم کے معنی پر کوئی فرق پڑنے والا. چلو اگر کسی کو یہ گلے نہیں اترتا ہے، کہا ایک اور جواب سنتے چلو. اول اسم فیہ مقحم، یا اسم اس میں مقحم ہے. ایک اصطلاح ہے. مقحم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اسم جو ہے سائلنٹ ہے. کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اسم کے سائلنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسم ہے یہاں پر مگر یہ صرف شو کے لیے. اس کے لیے ہے اسم سے نہ ذات مراد ہے اور نہ لفظ مراد ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانس. کہا دونوں میں سے کوئی مراد نہیں. اسم ایسے ہی مقحم اور خاموش، سائلنٹ اور زائد یہاں پر لا کر رکھ دیا گیا. کہا کہ لو یہ تو کوئی بات ہوئی، کچھ نہیں بنا تو عجیب و غریب بات تم نے لا کر رکھ دی. کہا کہ ایسے نہیں کہتے ہم بھیا. کہا کیا ہے؟ کہا کما پہ قول الشاعر. کہا لبیب بن ربیعہ زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام کا بہت بڑا شاعر ہے جس کو محذرم کہا جاتا ہے، جس نے دونوں زمانے پائے. کہا بہت بڑے شاعر تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں 60 سال پائے زندگی اور اسلام میں 60 سال پائے. 120 سال زندگی ہوئی. اور بعد نے کہا 140 سال زندگی، زمانے جاہلیت کے 70 سال اور اسلام کے 70 سال. تو کہا لبیب بن ربیعہ کا شعر ہے کہ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی بیٹی کو بلا کر یہ شعر کہا الی الحول ثم اسم السلام علیکما. کیونکہ اسلام میں لوحہ جائز نہیں ہے تو لوحہ تو کر نہیں سکتے. پھر بھی کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ چیز بہت زیادہ اس معاشرے کا ایک جزء لا ينفک تھا، لہذا اس بنا پر ابھی بھی وہ چیز ان کے دماغوں میں کبھی کبھی کیا ہوتی تھی، انگڑائیاں لینے لگتی تھی. تو اس نے کہا الی الحول ثم السلام علیکما. اس پورے شعر کو ومن یبکی حولا کاملا فقد اعتدى، محشی نے لکھا ہے کہ پہلا مصرع الی الحول ثم اسم السلام علیکما، اور آگے کا مصرع ہے وَمَن يَبْكِ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدْ اعْتَدَى. یعنی شاعر یہ کہنے جا رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو 1 سال تک نوحہ مت کرنا لیکن سوگ منانا نہیں چھوڑنا. 1 سال تک کیا کرنا؟ سوگ منانا. إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا. پھر اس کے بعد تمہاری چھٹی، پھر تمہارے اوپر سلام ہو، تمہارے اوپر سلام ہو. ایسا ہی ہے جیسے قرآن اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تو سلام کہنے کا مطلب اس کو سلام کرنا نہیں ہے، یعنی اس کے بعد کا کوئی جواب دینا، اس کو چھوڑ دینے کا. ایسے ہی کہتا تم مسمس. اب کہا اس میں جو اسم ہے محل استشہاد، اس میں جو اسم ہے یہ اسم مقحم ہے. یہ اسم کیا ہے؟ یعنی اسم نہ اس سے مراد لفظ ہے نہ اس سے مراد ذات ہے، اونلی شو، صرف زائد. اور وہ شو کے لیے اس لیے کہ ان کا وزن نہیں بیٹھ رہا تھا، تو وزن اور قافیے کو بٹھانے کے لیے انہوں نے شو میں اسم کو لا کر رکھ دیا. کہا جیسے یہ اسم نہ اس سے ذات مراد ہے نہ لفظ مراد ہے بلکہ صرف کیا مراد ہے ایسے ہی زائد لا کر اس کو رکھ دیا گیا. تو کہا ہم یہ بھی مان سکتے تبارک اسم ربک، تبارک ربک اسم یہاں پر مقحم ہے. ارے کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو فرما رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ایسا آیا تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسم مقحم ہے، کہ وقع الاسم مقحما، کہ اسم یہاں پر زائد واقع ہوا ہے. یہ اس کو ذات اور لفظ سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے نہیں. تو اس طریقے سے مصنف نے یہ بات مراد لی یہاں پر کہ اگر لفظ مراد لیا جائے تو کیا ہوگا، اور
اگر ذات مراد لی جائے تو